حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت پریشان، اور لوگوں نے کیا کیا، وہاں کے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ تالیاں پیٹتے اور نعرے لگاتے اور تالیاں پیٹتے اور یہاں تک کہ بچے نوجوان کافی اکٹھے ہو گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگور توڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انگور کھایا تو عداس حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کون سا کلام پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کھانا کھانے سے پہلے اس کلام کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو پڑھتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کو ہدایت ملے اور ان کی نسلوں میں سے اللہ کو راضی کرنے والے لوگ پیدا ہوں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ پھر میرے نبی نے اس کیفیت میں، اس درد بھری کیفیت میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی قوت کی کمزوری کی، اپنی طاقت کی کمزوری کی میں تیرے سامنے اپنا قصہ بیان کرتا ہوں۔ کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا، امت ہلاک ہو جاتی اگر ایک زبان سے کلمہ نکل آتا، لیکن وہ امت 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 کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے کہ ان کی امت ان کو چھوڑے بیٹھی ہے، ان کی امت ان کی زندگی کو اختیار نہیں کر رہی۔ اس زندگی میں کتنی نورانیت ہوگی، اس زندگی میں کتنی نورانیت ہے، اس زندگی میں کتنی برکتیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں دین کی دعوت کا کام فرما رہے تھے۔ شیب ابی طالب کے واقعے اور سختی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دکھ اور غم، اور پھر چچا کے وصال کا دکھ اور غم، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اور دین کو پھیلانے کی خاطر طائف کی ہجرت، طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ 10 شوال 620 عیسوی اور نبوت کا یہ 10واں یا 11واں سال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت تقریباً کوئی 49 سال کے قریب تھی، یا 50 سال ہوگی، 49 اور 50 سال کے قریب عمر تھی، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خدمت میں تھے، صحابی ہیں۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ لیا، اور عرفات سے مزدلفہ سے ہدا، شداد اور پھر طائف، یہ راستہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ پرانے وقتوں میں یہ راستہ استعمال ہوتا تھا، اب نیا راستہ وہ موٹر وے ہے، پرانا راستہ اب بند کر دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں تو نہ کوئی راستہ تھا، نہ کوئی سڑک تھی، نہ کوئی موٹر وے تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت کو لے کر طائف والوں کے پاس گئے، اور اس نیت سے گئے کہ وہاں کے لوگ میری بات کو مان لیں گے اور ایمان لے آئیں گے تو بڑا نفع ہوگا، وہاں کے سرداران حمایت کریں گے، بڑا نفع ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس راستے سے طائف پہنچتے ہیں، اور طائف میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 10 دن قیام فرمایا اور مختلف لوگوں سے بات چیت کی، دین کی دعوت دی۔ خادم زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، دین کی دعوت دی، اور ایک دن وہاں کے بڑے سردار عبد اللیل کا نام بھی ان کا آتا ہے، عبد باللیل نام بھی ان کا آتا ہے، ان کو دعوت دی۔ ان کے ساتھ ان کے بھائی مسعود تھے، ان کو دعوت دی، اور ان کے ساتھ ان کے بھائی حبیب تھے، بعض خبیب بھی کہتے ہیں، حبیب ان کا اصل نام تھا، اور یہ عمر کے بیٹے تھے، سارے بڑے سردار تھے، تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تینوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، ان کو دعوت دی۔ جو پہلا تھا
اس نے کہا کہ اگر بیت اللہ کا غلاف پھٹے اور اس میں سے فرشتہ نکلے اور وہ تیری گواہی دے تو میں تیری بات مان لوں گا کہ تو اللہ کا نبی ہے اور رسول ہے، ورنہ میں تیری بات نہیں سننے کے لیے تیار۔ دوسرے مسعود نے کہا تیری بات اگر میں سن لوں نہ مانوں تب بھی میں، اگر تو اللہ کا نبی ہے تو خسارے میں ہوں، اور اگر تو نہیں ہے تو جھوٹا ہے اور جھوٹے کی بات کو میں سننا نہیں چاہتا۔ تیسرے نے بھی اسی طرح سے رد کیا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت پریشان وہاں سے اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے، اور لوگوں نے کیا کیا، وہاں کے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، اور وہ تالیاں پیٹتے اور نعرے لگاتے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسانے لگے۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کائنات کے سردار اور ان کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو ان پتھروں سے بچا رہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پتھر لگ رہے، خون بہہ رہا ہے۔ کائنات کا سردار، روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگے ہیں۔ آسمان بھی دیکھ رہا ہے، زمین بھی دیکھ رہی ہے، پہاڑ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ دونوں طرف، سڑک کے دونوں طرف پہاڑ آئے، درمیان میں راستہ تھا، دونوں طرف وہ نوجوانوں کی قطاریں لگ گئیں اور ان کے اوپر سے وہ پتھر مارتے رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑیاں خون سے بھر گئیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ قربان جو ہیں ان کے خادم، وہ کبھی ادھر سے بچاتے کبھی ادھر سے بچاتے، جس کی وجہ سے ان کے سر سے خون بہنا شروع ہوا، وہ پتھر پڑے، وہ خون کے فوارے چھوٹے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ، ایک روایت کے اندر آتا ہے ما يرفع قدم ولا يدعها الا رخضوه بالحجارہ، وہ قدم اٹھاتے تھے تو پتھر آتا تھا، وہ قدم رکھتے تھے تو پتھر آتا تھا۔ یہ کون ہے؟ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک باغ میں جو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا باغ تھا، وہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دیوار کے ساتھ پناہ لی، اور وہ نوجوان بھی پیچھے ہٹ گئے، اور وہاں جا کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر وہاں سستائے، اور حالت کیفیت ایسی تھی کہ مدہوشی تھی اور خون بہہ رہا تھا۔ تو اتنے میں ان دونوں بھائیوں نے، عتبہ اور ربیعہ، ان دونوں نے اپنے غلام کے ہاتھ انگور کا ایک گچھا دے کر بھیجا۔ ان کی غیرت بھی جوش میں آئی، آخر رشتہ دار تھے، آخر برادری تھی، قریش میں سے تھے، تو رشتہ داری کا واسطہ دے کے اپنے خادم عداس نامی ایک شخص کو بھیجا کہ جا ان کو جا کر یہ انگور کھلا اور ان کو جا کر پانی پلا۔ وہ عداس آتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے وہ انگور پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس نے بھیجا ہے؟ اگر فرمایا عتبہ اور ربیعہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، شیبہ آپ کے لیے بھیجے ہیں کہ یہ انگور کا گچھا ہے، یہ نوش فرما لیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رشتہ داری کا واسطہ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگور توڑا اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور انگور کھایا تو عداس حیرانی سے دیکھتا رہا۔ اس نے کہا کہ یہ آپ نے کون سا کلام پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا ہم کھانا کھانے سے پہلے اس کلام کو پڑھتے ہیں، بسم اللہ کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو میں نے اپنے نبی سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں کا رہنے والا؟ انہوں نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں، یونس بن متا میرے بھائی کا علاقہ۔ انہوں نے کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ میرا بھائی تھا، وہ بھی اللہ کا نبی تھا اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور وہ فوراً یہ سنتے ہی کہ یہ کلام نبی کے علاوہ اور کسی کو نہیں آ سکتا، اور یونس علیہ السلام کی جو خبر ہے وہ بھی نبی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، وہ پاؤں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام پیش کیا، کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گیا۔ وہاں وہ دونوں بھائی کہنے لگے وہ دیکھ تیرے غلام پر، وہ دیکھ ہمارے غلام پر جادو کر دیا محمد نے، نعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے نکلے ہیں۔ ایک جگہ آتی ہے کرن منازل، کرن المنازل بھی اس کو کہتے ہیں۔ وہاں پہنچے
تو جبریل تشریف لے آئے۔ آسمان پر دیکھا، ایک غبار سا تھا، بادل سر پہ چھا گئے، تو بادلوں میں جب دیکھا تو جبریل امین کو اس میں دیکھا، اور جبریل کو فرمایا جبریل تم یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا آپ کے رب نے بھیجا ہے، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے کہا ہے یہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کہیں گے تو میں یہ اخشبین، یہ دو پہاڑوں کو آپس میں ملا کے اس وادی کو ختم کر دوں گا۔ آپ کہیں گے آپ کے رب نے حکم دیا ہے، آپ جو کہیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ میں تو یہ چاہوں گا کہ ان کو ہدایت ملے اور ان کی نسلوں میں سے اللہ کو راضی کرنے والے لوگ پیدا ہوں، میں یہ نہیں چاہوں گا کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ پھر میرے نبی نے اس کیفیت میں، اس درد بھری کیفیت میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنی قوت کی کمزوری کی، اپنی طاقت کی کمزوری کی، میں تیرے سامنے اپنا قصہ بیان کرتا ہوں، میری طاقت نہیں ہے، میرے پاس ہمت نہیں ہے، تو نے مجھے جو کچھ کیا ہے تو نے کیا ہے، تو مجھے ایسے لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو مجھے مارتے ہیں، مجھے دیکھ کے تیوریاں چڑھاتے ہیں، مجھے دیکھ کے برا بھلا کہتے ہیں، اگر پھر بھی تو راضی ہے تو میں تجھ سے راضی ہوں، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں، یا اللہ ان لوگوں کے مقدر میں ہدایت کر دے۔ قربان جائیں اس نبی پر، وہ پتھر کھا کے بھی دعائیں کرتا رہا اس امت کے لیے، اس امت کے مردوں کے لیے، اس امت کی عورتوں کے لیے۔ یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب مکہ کے قریش چڑھائی کر دیں گے، تو انہوں نے امن کا پیغام بھیجا۔ اس زمانے کی ایک روایت بھی تھی، اور دوسرا یہ دشمنی کا عروج تھا، قریش مکہ بھی مخالف تھے۔ اب مکہ کے اندر داخل ہونے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی کی امان میں آنا تھا، کسی کے امن میں آنا تھا۔ کوئی یہ کہتا کہ میں نے ان کو امن دیا۔ اخنس بن شریق دونوں ناموں سے بلایا جاتا ہے۔ ایک قریش کے سردار کو پیغام بھیجا امن کا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ہم دشمنوں کو امن نہیں دیتے، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کو پیغام بھجوایا کہ تو مجھے امان میں دے دے، تو مجھے امن دے دے۔ تو اس نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور بیت اللہ کے اندر آ کے اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے ان کو امان دی ہے، اب کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ اپنے اور اپنے بیٹوں کے گھیرے میں لے کر بیت اللہ پہنچا ہے، اور بیت اللہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حجر اسود کا بوسہ دیا، اور اس حسن سلوک کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ یاد رکھا کہ مطعم نے مجھے امان دی تھی، مدینہ ہجرت کر گئے، وہاں بھی اس کا وہ تذکرہ کرتے تھے کہ اس نے مجھے امان دی تھی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ کے نبی نے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچایا ہے۔ قربانیاں دی ہیں اس دین کی خاطر صحابہ نے، اس دین کی خاطر اللہ کے نبی نے خود، اللہ کے نبی کے خاندان نے خود قربانیاں دی ہیں، تب جا کر میں اور آپ مسجد میں سر جھکا سکتے ہیں، تب جا کر میں اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، تب جا کر میں اور آپ اللہ کے بندے اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں، تب جا کر میں اللہ کا ماننے والا بنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا۔ اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، قربانی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا احد سے زیادہ سخت دن بھی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ فرمایا لقیت من قومک ما لقیت عائشہ تیری قوم سے جو دکھ میں نے دیکھا ہے، کب؟ طائف کے دن جو دیکھا ہے، ایسا دکھ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وہ احد سے بھی زیادہ بڑا دکھ تھا، وہ احد سے بھی زیادہ بڑی تکلیف تھی، کتنی تکلیف آئی ہوگی، لیکن اس نبی کے منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا، امت ہلاک ہو جاتی اگر ایک زبان سے کلمہ نکل آتا، لیکن وہ امت کے لیے دعائیں کرتے چلے گئے، اور آج ان کی امت ان کو چھوڑے بیٹھی ہے، ان کی امت ان کی زندگی کو اختیار نہیں کر رہی۔ اس زندگی میں کتنی نورانیت ہوگی، اس زندگی میں کتنی نورانیت ہے، اس زندگی میں کتنی برکتیں ہیں۔